لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین. قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سب حضرات مل کر ذوق و شوق عقیدت و احترام کے ساتھ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین. مولا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا. لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا. بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. ارے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. فضل رب العلا اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے. مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا. دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے. مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے. پر یا رسول اللہ نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. پر یا رسول اللہ نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. بعد حمد و صلاۃ محترم المقام قبلہ پیر سید ساجد حسین شاہ صاحب شہیدی دام ذلہ اور بانی پروگرام ملک صاحب، اللہ تبارک و تعالی نواز خان صاحب، محترم سیف الخان صاحب، اللہ تعالیٰ ان حضرات کے ذوق و شوق میں عشق و محبت میں مزید برکتیں عطا فرمائے. آپ حضرات نے مجھ سے پہلے خطابات سماعت فرمائے. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں آقا کے میلاد پاک کی محفل میں آنے کی سعادت عطا فرمائی. حضرات گرامی، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے،
ہمارے آقا امام الانبیاء اپنے ذکر پاک کی محفل میں آنے والے ہر غلام کے ظاہر کو بھی جانتے ہیں، اس کے باطن کو بھی جانتے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کیوں نہ جانے کہ امام الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء اللہ رب العزت نے خود فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے محبوب آپ جو نہ جانتے تھے رب نے وہ آپ کو بتلا دیا۔ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، مولوی اپنی زبان میں سمجھ جائے کہ وہ کہتا ہے اما عائشہ کے ہار کا پتہ نہ تھا، فلاں چیز کا پتہ نہ تھا، فلاں چیز کا علم نہ تھا۔ اللہ نے فرمایا مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے محبوب جو آپ نہ جانتے تھے وَعَلَّمَكَ، وہ ہم نے آپ کو عطا کر دیا، وہ ہم نے آپ کو سکھا دیا، جو آپ نہ جانتے تھے اس کا علم عطا کر دیا۔ حضور امام الانبیاء کے علم کا عالم یہ ہے کہ آپ تو پتھروں کو بھی جانتے ہیں، اگر پتھر بھی آپ پہ صلاۃ و سلام پڑھیں حضور پتھروں کو بھی جانتے ہیں۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آقا کے ساتھ پہاڑوں کے سفر میں جا رہے ہیں، اتنے میں آواز آتی ہے السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا نبی اللہ۔ حضرت علی کہتے ہیں یا رسول اللہ یہاں تو کوئی آدم نہیں، کوئی بشر نہیں، کوئی انسان نہیں، پر یہ آواز صلاۃ و سلام کی کہاں سے آتی ہے؟ حضور نے فرمایا علی وہ دیکھو پہاڑ کی چوٹی پہ پتھر رکھا ہے، وہ مصطفیٰ پر صلاۃ و سلام پڑھ رہا ہے، اور فرمایا آج سے ہی نہیں اعلان نبوت سے پہلے کا پڑھ رہا ہے، اعلان نبوت سے پہلے کا پڑھ رہا ہے۔ میرے آقا اس پتھر کو پہچانتے ہیں جو حضور پر صلاۃ و سلام پڑھتا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا اس پتھر کی زبان تھی، اس کی آنکھیں تھیں، اس کے کان تھے، اس کے ہاتھ اور پاؤں تھے؟ وہ کس طرح حضور پہ صلاۃ و سلام پڑھ رہا تھا؟ وہ ہاتھ باندھ کے پڑھ رہا تھا، وہ رکوع میں تھا، وہ سجدے میں تھا، وہ قیام میں تھا، وہ کس حالت میں صلاۃ و سلام پڑھ رہا تھا؟ میرے نبی نے اس پتھر کی آواز کو سنا، سمجھا کہ یہ پڑھ بھی صلاۃ و سلام رہا ہے، اور وہاں لاکھوں پتھر ہے، سینکڑوں پتھر ہے، ہزاروں پتھر ہے، پر ان پتھروں میں سے اس پتھر فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے حبیب آپ کے پاس جس چیز کا علم نہ تھا ہم نے اس کا علم آپ کو عطا کر دیا، اس کا علم آپ کو عطا کر دیا۔ اب سرکار کائنات امام الانبیاء تو آقا ہیں، غلام کے علم کا عالم دیکھیں، علی ہے نا، علی کے علم کا عالم دیکھیں۔ رب نے تورات نازل فرمائی، فرمایا اے موسیٰ کی امتیوں تورات کی حفاظت کرو۔ رب نے انجیل نازل فرمائی، فرمایا اے عیسیٰ کی امتیوں انجیل کی حفاظت کرو۔ رب نے زبور نازل فرمائی، فرمایا اے داؤد کے امتیوں زبور کی حفاظت کرو۔ صحیفہ آدم اتارے، فرمایا اے آدم کے امتیوں صحیفہ آدم کی حفاظت کرو۔ رب نے صحیفہ نوح اتارے، فرمایا اے نوح کے امتیوں صحیفہ نوح کی حفاظت کرو۔ رب نے صحیفہ ابراہیم اتارے، فرمایا ابراہیم کے امتیوں صحیفہ ابراہیم کی حفاظت کرو۔ پر جب رب نے قرآن اتارا فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، فرمایا لوگوں اے مسلمانوں، اے میرے مصطفیٰ کے غلاموں، اے میرے مصطفیٰ کی امت کے علماء، قرآن میں نے اتارا ہے، حفاظت کرنا تمہارے ذمہ نہیں۔ فرمایا تم تبلیغ قرآن کرو، حفاظت قرآن ہم کریں گے۔ تم تبلیغ قرآن کرو، حفاظت قرآن ہم کریں گے۔ فرمایا تمہارا کام تبلیغ کرنا ہے، حفاظت کرنا ہمارا کام ہے، حفاظت کرنا ہمارا کام ہے۔ رب نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ حضور کی امت کے علماء کو نہیں دیا بلکہ اپنے پاس رکھا، اور یہی تورات، اس کے سارے علوم قرآن میں، انجیل کے علوم قرآن میں، زبور کے علوم قرآن میں، اولین کے علوم قرآن میں، آخرین کے علوم قرآن میں، رب نے لوح محفوظ کے سارے علوم قرآن میں رکھے۔ اسی طرح عرش اولا سے لے کر تحت الثری تک، شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، کائنات کے سارے علوم و معارف رب نے قرآن میں جمع کر دیے۔
لیکن قرآن کے علوم و معارف رب نے سورت فاتحہ میں جمع کر دیے. حضور کے غلام ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس، آپ فرماتے ہیں اگر میرے اونٹ کی نکیل والی رسی گم ہو جائے تو میں سورت فاتحہ سے پوچھوں گا، اے سورت فاتحہ بتا میرے اونٹ کی نکیل والی رسی کہاں ہے. یہ حضرت عبداللہ ابن عباس حبر الامہ ہے، ترجمان القرآن ہے، حضور کے غلام ہے. یہ تو غلام کے علم کا عالم ہے، پر آقا کے علم کا عالم کیا ہوگا. فرماتے ہیں اگر اونٹ کے نکیل کی رسی بھی گم ہو جائے سورت فاتحہ سے پوچھوں گا. سورت فاتحہ میں گویا سارے علوم رکھ دیے. سورت فاتحہ کے علوم کو رب نے بسم اللہ شریف پہ رکھ دیا، بسم اللہ شریف کے علوم کو رب نے بسم اللہ کی با میں رکھ دیا، بسم اللہ کی با کے علوم کو رب نے بسم اللہ کے نقطے میں رکھ دیا، بسم اللہ کی با کے نقطے میں رب نے سارے علوم جمع کر دیے. اور وہ نقطہ کون ہے؟ امام رازی نے کہا انا نقطہ تو تحت البا، کائنات والوں وہ با کے نیچے والا نقطہ کوئی اور نہیں، وہ علی ہے جس کو مصطفیٰ نے باب العلم بنا دیا ہے. وہ علی ہے، با کے نیچے والا نقطہ علی ہے جس کو مصطفیٰ نے باب العلم بنا دیا ہے. یہ تو اس کے علم کا عالم ہے جو میرے مصطفیٰ کا غلام ہے، جو حضور کا صحابی ہے. فرمایا یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا. یہ تو ان کی شان ہے، یہ تو ان کا علم ہے جو حضور کے خدمت گار ہیں. خود آقا کے علم کا عالم کیا ہوگا جن کے سینے میں علم کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے، علم کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے. اسی لیے تو کہا نا حضور کے صدقے سب کو علم بھی عطا ہوا، حضور کے صدقے سب کو نور بھی عطا ہوا، حضور کے صدقے سب کو علم بھی عطا ہوا، حضور کے صدقے سب کو نور بھی عطا ہوا. حضور کے صدقے علی باب العلم بنا ہے. باب العلم کے علم کا یہ عالم ہے کہ کائنات کے علوم کا سمندر ان کے سینے میں ٹھاٹھے مار رہا ہے. حضرت سیدہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک دن حضور گھر میں آئے، حضور کمرے میں داخل ہوئے. فرماتی ہیں جب کمرے میں آئے پہلے میں نے دیکھا کہ موسلا دھار بارش برس رہی ہے، میرے آقا موسلا دھار بارش میں آ رہے ہیں. فرماتے جب حضور کمرے میں آئے، حضور نے تشریف رکھا کمرے کے اندر، تو میں نے دیکھا کہ سرکار کا جسم بالکل خشک ہے، پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے. میں نے حضور کے تلووں کو ہاتھ لگایا، حضور کے کپڑوں کو ہاتھ لگایا. حضور نے فرمایا اے عائشہ کیا بات ہے آج میرے جسم کو ہاتھ لگا رہی ہو؟ عرض کرتی ہیں آقا میں نے پہلے دیکھا موسلا دھار بارش برس رہی تھی، پر آپ کے جسم پر تو پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے، آپ کا جسم بالکل خشک ہے. حضور نے فرمایا عائشہ یہ کوئی مادی بارش نہیں، یہ روحانی بارش برس رہی ہے. آج میرے ایک غلام کا جنازہ تھا، میں اس کے جنازے میں گیا ہوں. فرمایا وہ نیک اور صالح تھا، رب نے اس کے جنازے پر مادی نہیں اپنے نور کی بارش برسائی ہے، اپنے نور کی بارش برسائی ہے. اور فرمایا عائشہ یہ بتا تو نے سر پہ کیا اور رکھا ہے؟ عرض کرتی ہیں آقا میرے سر پر آپ کی مزمل والی چادر ہے، آپ کی مزمل والی چادر ہے. فرمایا عائشہ یہ تیری نگاہ کا کمال نہیں، یہ مصطفیٰ کی چادر کا کمال ہے. اگر تیرے سر پر آ جاتی ہے تو تیرے آنکھوں سے بھی حجابات ہٹ جاتے ہیں. آج تو مادی نہیں، آج مصطفیٰ کی چادر کے صدقے روحانی بارش کو دیکھ رہی ہے. آج مصطفیٰ کی چادر کے صدقے روحانی بارش کا نظارہ کر رہی ہے، روحانی بارش کو دیکھ رہی ہے. یہ تو ان کی نگاہ کا عالم ہے کہ جس کے سر پر چادر مصطفیٰ آ جائے حجابات ہٹ جاتے ہیں، پردے ہٹ جاتے ہیں، پھر وہ بھی غیب کو دیکھنے لگ جاتے ہیں. یہ تو چادر کا کمال ہے، پر چادر والے کا کمال کیا ہوگا؟ آپ ڈھیلے بیٹھے ہو ذرا بولے نا بلند آواز سے. یہ تو چادر کا کمال ہے، پر چادر والے کا کمال کیا ہوگا؟ اسی لیے تو حضور کے تصدق سے کسی کو اتنا علم عطا ہو جاتا ہے کہ وہ کائنات کے علوم کا نقطہ بن جاتا ہے اور اس کا سینہ علم سے ٹھاٹھے مارنے لگ جاتا ہے. اور کسی کے سر پر اگر چادر آ جاتی ہے تو اس کے سامنے سے بھی حجابات ہٹ جاتے ہیں. اسی لیے رب نے حضور کے نور کے صدقے ساری کائنات کو نور بھی عطا فرمایا، ساری کائنات کو نور عطا فرمایا. امام عبد الوہاب الشعرانی یہ وہ امام ہے، امام عبد الوہاب الشعرانی. آپ حضور کے روضہ اقدس پر بیٹھ کر گنبد خضرا پر، میرے آقا کے گنبد خضرا پر بیٹھ کر 8 ساتھیوں کے ساتھ صحیح بخاری کا سبق پڑھا ہے.
صحیح بخاری کا سبق پڑھا، شاہ صاحب جامعہ نظامیہ میں بخاری پڑھ کر آئے، فقیر جامعہ نظامیہ میں بخاری پڑھ کے آیا، جامعہ انوار العلوم میں بخاری پڑھ کے آیا۔ آج علماء سے پوچھے، کسی نے بخاری پڑھی محدث اعظم پاکستان سے، کسی نے بخاری پڑھی غزالی الزمان راضی الدوران سے، کسی نے بخاری پڑھی امام احمد رضا محدث بریلوی سے، کسی نے بخاری پڑھی محدث کچوچا سے، کسی نے بخاری پڑھی مفتی اعظم ہند سے، پر اس کی شان کیا ہوگی جس نے بخاری خود امام الانبیاء سے پڑھی ہے، جس نے بخاری خود امام الانبیاء سے پڑھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور کے نور کو رب نے تخلیق فرما کے اپنی صفات کے قرب میں رکھا، اپنی صفات کا رنگ چڑھایا، فرمایا اپنی صفات کا رنگ یوں چڑھایا، اذا علا حضرات الاسماء الالہیہ، فرمایا جب اسماء الہیہ سے، جب صفات الہیہ سے نور مصطفیٰ گزرتا چلا جاتا تھا، جس جس صفت سے گزرتا چلا جاتا تھا اسی صفت کا رنگ چڑھتا چلا جاتا تھا۔ وہ عربی کے اندر یوں فرماتے ہیں وَإِذَا مَرَّ عَلَى الرَّحِيمِ كَانَ رَحِيمًا او علی الکریم کان کریما او علی الشفیع کان شفیع او علی الستار کان ستارا او علی الغفار کان غفارا او علی الرازق کان رازقا او علی المالک کان مالکا او علی الحامد کان حامدا او علی المحمود کان محمودا۔ فرمایا جس جس صفت سے نور مصطفیٰ گزرتا چلا جاتا تھا اسی صفت کا رنگ چڑھتا چلا جاتا تھا۔ میرے نبی کا نور صفت رحیم سے گزرا تو رحیم بن گیا، صفت کریم سے گزرا تو کریم بن گیا، صفت ستار سے گزرا تو ستار بن گیا، صفت غفار سے گزرا تو غفار بن گیا، صفت مالک سے گزرا تو مالک بن گیا، صفت رازق سے گزرا تو رازق بن گیا، صفت حامد سے گزرا تو حامد بن گیا، صفت محمود سے گزرا تو محمود بن گیا۔ فرمایا صفات کا رنگ بھی چڑھایا، پھر ذات کے قرب میں نور مصطفیٰ کو لایا، اپنے قرب خاص میں رکھ کر ذات کا رنگ بھی چڑھایا، صفات کا رنگ بھی چڑھایا۔ پھر فرمایا اے میرے حبیب تو جب لباس بشری پہن کر جائے گا، تو جب لباس بشری پہن کر جائے گا، لباس خاکی اوڑھ کر جائے گا، جا کے اعلان کر دینا کائنات والو من رانی فقد رأى تعالی، آؤ 1,24,000 انبیاء و رسل خدا کی صفات کا مظہر بن کر آئے تھے، پر یہ مصطفیٰ خدا کی صفات کا مظہر بھی ہے، خدا کی ذات کا مظہر بھی ہے۔ آؤ جو خدا کو پہچاننا چاہتا ہے، خدا کو جاننا چاہتا ہے، فرمایا من رانی فقد رأى تعالی، چہرے مصطفیٰ دیکھتا جائے، خدا کو پہچانتا جائے۔ آپ کا مقام دیکھنے کے لیے، اسی لیے تو کسی نے کیا خوب کہا، فقط اتنا سبب ہوگا انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہوگا انعقاد بزم محشر کا کہ شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، کہ شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ فرمایا عظمت مصطفیٰ دکھانے کے لیے میدان محشر کا انعقاد ہوگا، اس لیے فرمایا اگر تو چاہتا ہے قیامت کے دن حضور کا اشارہ ہو جائے، آج لے ان کی پناہ، آج مجد ماگن سے، آج لے ان کی پناہ، آج مجد ماگن سے، پھر نہ مانے گے قیامت میں اگر مان گیا، پھر نہ مانے گے قیامت میں اگر مان گیا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا اگر خدا کو پہچاننا چاہتے ہو، آؤ چہرے مصطفیٰ دیکھتے جاؤ اور اس چہرے کے اندر رب کے جلوے تکتے جاؤ۔ بہر سو جلوہ دیدار دیدم، بہر چیزیں جمال یار دیدم، بہر سو جلوہ دیدار دیدم، بہر چیزیں جمال یار دیدم، جمال خود جمال یار دیدم۔ اسی لیے جس نے حسن مصطفیٰ کی ایک جھلک دیکھی وہی تڑپ رہا ہے، وہی مچل رہا ہے۔ کوئی کہتا ہے آفاقہا گردیدم، مہرے بتا ورزیدم، بسیار خوب دیدم، لیکن تو چیزیں دیگری۔ حضرت خواجہ فخر جاں دہلی فرماتے ہیں، کیا خوب فرمایا، با پردہا چو آمدی شور قیامت چدایاں، با پردہ چو آمدی شور قیامت چدایاں، بے پردہ گرائی بیرو سوزد ہما کونو مکان۔ کوئی کہتا ہے بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ کوئی کہتا ہے وآحسن من کلم ترکت عینی، وآحسن من کلم ترکت عینی، واجمل من کلم تلد النساء، خلقت مبرعا من کل عیب کعنک قد خلقت کما تشاء۔ کوئی کہتا ہے سگت
سگترا کاش جامی نام بودے سگترا کاش جامی نام بودے کہ آمد بر زبانت گاہے گاہے کوئی کہتا ہے شاہی ندیدم در جہاں از کافتا ہم کیرواں شاہی ندیدم در جہاں از کافتا ہم کیرواں نئے در زمین نئے در سما نئے در زمین نئے در سما چو مصطفیٰ باشد دیگر حضرت خواجہ غلام فرید نے فرمایا الیوم بسر حدید وے ہر وقت یار تیدید وے الیوم بسر حدید وے ہر وقت یار تیدید وے کلی قلب عشق کلید وے تھے کجڑے راز پدید وے ایو ادنا عبد فرید وے اور کسی نے کیا خوب کہا حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکتا اتھا چپ دی جاہے علا کوئی نہیں سکتا ہر کوئی حضور کو بے مثل کہہ رہا ہے بے نظیر کہہ رہا ہے کیوں نہ کہے کہ اگر فوجی اپنی ڈیوٹی پہ جائے لباس اور ہوتا ہے اپنے گھر میں ہو لباس اور ہوتا ہے گھر میں ہو تو دھوتی میں ہوگا سادہ سے لباس میں ہوگا اگر اپنی ڈیوٹی پہ جائے گا اور لباس ہوگا ارے میرے نبی کو میرے رب نے دو لباس عطا فرمائے اسی لیے تو فرمایا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی مخاطب ابو بکر کو فرمایا علی کو نہیں عبداللہ بن مسعود کو نہیں عبداللہ بن عباس کو نہیں کوئی کہہ سکتا تھا عبداللہ بن عباس حقیقت مصطفیٰ کو نہیں جانتا پر علی جانتا ہے علی کو مخاطب نہیں کیا کوئی کہہ سکتا تھا علی نہیں جانتا عثمان جانتا ہے عثمان کو مخاطب نہیں کیا کوئی کہہ سکتا تھا عثمان نہیں عمر جانتا ہے عمر کو مخاطب نہیں کیا کوئی کہہ سکتا تھا عمر نہیں صدیق جانتا ہے میرے نبی نے مخاطب ہی صدیق اکبر کو فرمایا ہے ابو بکر میری حقیقت کو سوائے میرے خدا کے کوئی جانتا ہی نہیں ہے کوئی جانتا ہی نہیں ہے اسی لیے میرے رب نے میرے نبی کو دو لباس عطا فرمایا لوگوں تمہیں یہ مصطفیٰ زمین پہ چلتا نظر آتا ہے کھاتا پیتا نظر آتا ہے بال بچوں میں نظر آتا ہے مسجد حرام میں نظر آتا ہے فرمایا صحابہ میں نظر آتا ہے ازواج مطہرات میں نظر آتا ہے اپنی اولاد میں نظر آتا ہے طائف کی وادیوں میں نظر آتا ہے مکہ کی گلیوں میں نظر آتا ہے احد میں نظر آتا ہے بدر میں نظر آتا ہے ارے یہ لباس بشری پہن کے تمہیں زمین کے اندر چلتا ہوا نظر آتا ہے فرمایا کبھی اس کو لامکان پہ چلتا ہوا بھی دیکھو یہ مصطفیٰ کبھی عرش پہ چلتا بھی نظر آیا ہے کبھی عرش پہ ہی چلا ہے اسی لیے تو فرمایا مصطفیٰ تیری حقیقت دکھانی ہے تیرا مقام دکھانا ہے تیری عظمت دکھانی ہے تو نے زمین پر چلتے کائنات کو دکھایا ہے اب معراج کی رات آ جا تاکہ کائنات دیکھ لے کہ زمین پر چلنے والا آج عرش پہ بھی چل رہا ہے اللہ تاکہ کائنات کو پتہ چل جائے زمین پر چلنے والا آج عرش پہ بھی چل رہا ہے آج لامکان پہ بھی خرامہ ناز و انداز سے مٹک مٹک کے چل رہا ہے مصطفیٰ تیرا مقام دکھانا چاہتا ہوں اسی لیے لامکان پہ بلایا اور کائنات کو بتلا دیا ارے میرے نبی کا ایک لباس نوری ہے ایک لباس بشری ہے ایک لباس خاکی ہے ایک لباس ملکوتی ہے اگر تمہیں کھاتا پیتا زمین پہ چلتا نظر آئے سمجھو کہ لباس بشری ہے اگر بن کھاتے پیتے لامکان پہ چلتا نظر آئے سمجھو کہ لباس نوری ہے آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے ارے دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے میرے آقا کی شان تو آنکھ والا ہی دیکھ سکتا ہے نا یہی تو حقیقت مصطفیٰ ہے اسی لئے فرما حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکتا اتھا چپ دی جاہے علا کوئی نہیں سکتا تاجدار مدینہ امام الانبیاء کی حقیقت کے کیا کہنے اسی لیے تو فرمایا نا لوگ کہتے ہیں بشر ہے لیکن یہی بشر خدا کی قسم ہجرت کے موقع پر کفار نے حضور کے گھر کا گھیرا کر رکھا ہے ابو جہل بھی ہے ابو لہب بھی ہے عتبہ بھی ہے شیبہ بھی ہے سارے مکہ کے کافر حضور نے علی سے فرمایا بستر پہ لیٹ جا کافروں نے میری زندگی تنگ کر دی ہے میرے رب نے فرمایا مصطفیٰ مکہ چھوڑ دے مدینہ چلا جا اب میں مدینہ جانا چاہتا ہوں علی میرے بستر پہ لیٹ جا فلاں کی امانتیں کل ادا کر کے مدینہ آ جانا علی بستر پہ لیٹا لیکن علی کو کسی نے کہا علی
تجھے خوف نہیں ہوا؟ تو ڈرا نہیں کہ میرے نبی کے بستر پہ لیٹا ہے؟ آج تو مصطفیٰ کے قتل کے پیاسے، خون کے پیاسے آپ کو شہید کرنے کے لیے گھر کا گھیرا کر کے کھڑے ہوئے تھے، حضور کے گھر پہ حملہ کرنا چاہتے تھے، تو بستر رسول پہ لیٹا رہا، مصطفیٰ کی چارپائی پہ لیٹا رہا، تجھے نیند بھی آئی کہ نہیں؟ علی نے کہا لوگو اس کعبہ کے رب کی قسم ہے، جتنا اچھی نیند آج آئی ہے اتنا پہلے کبھی نہیں آئی ہے، جتنا اچھی نیند آج آئی ہے اتنا پہلے کبھی نہیں آئی ہے۔ کہا تجھے موت کا ڈر نہ تھا؟ علی نے کہا موت کا ڈر کیسے ہوتا کہ میرے آقا نے فرما دیا علی یہ امانتیں بستر پہ لیٹ جا، یہ امانتیں کل ادا کر کے آ جانا۔ جب حضور کی زبان سے نکل گیا کل آ جانا، مجھے یقین ہو گیا تھا کفار ایڑی چوٹی کا زور لگا لے پر مجھے کوئی مار نہیں سکتا، مجھے کوئی شہید نہیں کر سکتا، کہ زبان مصطفیٰ سے جو نکل گیا یہ تو وہ زبان ہے جو وما ینطق عن الہوا کی کنجی ہے۔ فرما علی کو یقین ہو گیا یہ کافر ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، عتیبہ، شیبہ یہ ایڑی چوٹی کا زور لگا لے پر مجھے مار نہیں سکتے۔ اب میرے آقا گھر سے نکلے، پتلی گلی سے نہیں نکلا میرا نبی پتلی گلی سے نہیں نکلا، برقعے پہن کر نہیں نکلا، میرا نبی حجابات میں لپٹ کر نہیں نکلا۔ جیسے مولوی برقعے پہن کے نکلتے ہیں گرفتاری کے خوف سے کہ کہیں گرفتار نہ کر لیں، کفار نے گھیرا کر رکھا ہے میرے نبی کا، ابو جہل کھڑا ہے، ابو لہب کھڑا ہے، عتبہ کھڑا ہے، شیبہ کھڑا ہے، عتیبہ کھڑا ہے، سارے مکہ کے کافر، کفار مکہ، مشرکین مکہ میرے نبی کے گھر کا محاصرہ کر کے کھڑے ہیں۔ نبی نکلے گا ہم گرفتار کر لیں گے، ہم پکڑ لیں گے، پر میرا نبی پتلی گلی سے نہیں، چھپ کر نہیں، پوشیدہ ہو کر نہیں، برقعے پہن کر نہیں، خدا کی قسم سنیوں نے بتا دیا، یا رسول اللہ کہنے والوں نے بتا دیا، ارے اسلام آباد کی سرزمین تھی، کبھی کوئی مولوی برقعے پہن کے نکلتا تھا، آج اللہ کا شیر، نبی کا دیوانہ، احمد رضا کا سپاہی رضوی آیا ہے تو برقعے پہن کر نہیں آیا، خدا کی قسم میدان میں شیر بن کے آیا۔ یار ہاتھ اٹھا کے گواہی دے، ہاتھ اٹھا کے لبیک یا رسول اللہ۔ لوگوں یہ تاریخ حق اور سچ کو واضح کر دیتی ہے، اگر دل میں حق ہے ارے چھپ کے نکلنے کی کیا ضرورت ہے، برقع پہن کے آنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسلام آباد کی سڑکوں پہ نکلتا ہے اور برقع پہن کے نکلتا ہے، لیکن خدا کی قسم ادھر نبی کے سچے متوالے، نبی کے سچے عاشق، احمد رضا کا شعر، اگر ڈاکٹر اشرف آصف جلالی آیا ہے، اگر امیر المجاہدین خادم حسین رضوی آیا ہے، سینہ تان کے آیا ہے، شیر بن کے آیا ہے، ارے ہم نبی کی عزت کی خاطر جان بچانے نہیں آئے، جان لٹانے آئے۔ ہم جان بچانے کے لیے نہیں آئے، ہم جان لٹانے کے لیے آئے ہیں۔ حضرات گرامی اسی لیے تو تاجدار مدینہ جب نکلے چھپ کر نہیں نکلے، میرے نبی نے بتا دیا ارے حق والے چھپ کر نہیں نکلتے، حق والے سرعام نکلتے ہیں۔ میرا نبی کافروں کے درمیان سے نکلا، کافروں کے اندر سے نکلا، لیکن چھپ کر نہیں نکلا، برقع پہن کر نہیں نکلا۔ ابو جہل کھڑا ہے، ابو لہب کھڑا ہے، عتبہ کھڑا ہے، شیبہ کھڑا ہے، سارے مکہ کے کافر کھڑے ہیں، میرا نبی گزر کے چلا گیا پر کسی کو نظر بھی نہ آیا۔ نہیں سمجھے بولے ذرا، اچھا جو پہلے کبھی نہیں بولے آج تو بول لیں۔ میرا نبی کافروں کے درمیان سے نکلا، کافروں کے درمیان سے تشریف لے گیا، ہجرت کے لیے گھر سے باہر آئے، لیکن چھپ کر نہیں، سرعام آئے، سب کے سامنے آئے، لیکن کسی کو نظر نہ آئے، کسی کو نظر نہ آئے۔ توجہ کرنا، کسی کو نظر نہ آئے۔ ارے کہتے ہیں بشر ہے، بشر ہے، بشر ہے، ارے ابو جہل بشر، ابو لہب بشر، عتبہ بشر، شیبہ بشر، ارے مشرکین مکہ بشر، کفار مکہ بشر، ارے مصطفیٰ بشر، نبی بشر، بقول مولوی کے نبی بشر، ارے بشروں کو بشر نظر کیوں نہیں آیا؟ وہ بھی بشر، یہ بھی بشر، پر بشروں کو بشر نظر کیوں نہیں آیا؟ ارے یہی تو حقیقت مصطفیٰ ہے جو کسی کی سمجھ نہیں آئی۔ میرے نبی نے چادر بشریت علی کو اوڑائی، میرے نبی نے چادر بشریت
علی کو اوڑائی، خود نور ماس بن کر چلے گئے۔ آپ کی سبحان اللہ ڈیلیا ذرا اونچا بولیں۔ سنیوں کی سبحان اللہ اسی طرح ہوتی ہے یار، افسوس کی بات ہے۔ میرا جملہ کتنا مضبوط ہے، میرا جملہ اگر ہے مضبوط تو میں حق رکھتا ہوں کنجوس نہ بنے، ذرا اونچا بولے جی۔ اچھا، میرا نبی امن و امان کے ساتھ مکے سے مدینہ ہجرت کر کے چلا گیا تھا یا گرفتار ہو گیا تھا؟ مدینہ پہنچا میرا نبی، کافروں نے محاصرہ کر رکھا ہے، گھیرا کر رکھا ہے میرے نبی کے گھر کا، لیکن کسی نے گرفتار کیوں نہیں کیا؟ ارے یہی تو میرے نبی کی نورانیت ہے، یہی تو میرے نبی کی نورانیت ہے۔ بشروں کو نظر نہیں آئی، چادر بشریت علی کو عطا کر دی، خود حقیقت کا پردہ پہن کر چلے گئے۔ حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکتا، اتھا چپتی جاہے علا کوئی نہیں سکتا۔ حضرت گرامی اسی لیے تو فرمایا نا، با پردہ جو آمدی شورے قیامت شد آیاں، بے پردہ گرائی بیروں سوزد ہما کونو مکان۔ دعا ہے اللہ رب العزت میرے کلمات قبول و منظور فرمائے، صاحب محفل کی حاضری کو شرف قبولیت بخشے، کیونکہ میں نے آگے بھی جانا ہے، لہٰذا اب آپ کے سامنے فاضل جلیل عالم نبیل حضرت مولانا پیر سید ساجد حسین شاہ سے آپ خطاب فرمائیں گے۔ تمام حضرات تشریف رکھیں، آپ کا خطاب سماعت فرمائیں اور مجھے اجازت ہو۔